الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا دوسری پڑھ اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم محفل میں اتنی عظیم اجتماع میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور اسی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں جامعہ آفاق العلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے اس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرکت کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات دنیا میں ہیں، کچھ ہمیں نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی، تمام کو پیدا کیا، لیکن ان سب میں اعلیٰ درجہ جس اپنی مخلوق کو دیا اس کو انسان کہتے ہیں، اور انسان کے ذمے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لگائی، اور اس کو گویا کہ تمام مخلوقات کا سربراہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں رکھی، ہدایت کا سامان بھی رکھا، ہدایت کے راستے بھی رکھے، اور پھر آزمانے کے لیے گمراہی کے راستے بھی کہ میرا بندہ اس طرف جاتا ہے یا ہدایت کے راستے کی طرف آتا ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر امت قسم پرسی کے حالات کا شکار ہے، خواہ وہ عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں یا کوئی اور حالات ہوں۔ امت اس وقت بہت کمزوری کی حالت سے گزر رہی ہے۔ ہمارے موجودہ حالات میں فرد کا کیا کردار ہے، میرا اور آپ کا کیا کردار ہے اس معاشرے کو سدھارنے میں، اس معاملات کو، اس زندگی کو سدھارنے میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک سدھرنے سے کتنے لوگ سدھریں گے؟ ہمارے ایک سدھرنے سے معاشرے میں کتنی اصلاح ہوگی، اور ہمارے ایک سدھرنے سے معاشرے میں کتنی خوشبو پھیلے گی اور معاشرہ بہتر ہوگا۔ ہم اس حوالے سے
نہیں سوچتے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں کافی جگہ پر اپنی امت کو سبق دیتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اور پھر اس پر چند عبرت کے واقعات بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بہت بھلائیاں اور بہت اضافی چیزیں تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سنتے ہیں کہ شیطان انسان کو بہلاتا ہے برے کام کی طرف، اسی کے ساتھ ایک نیک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور انسان اس فرشتے کی بات پر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس وقت ہم مجموعی جن بیماریوں کا شکار ہیں، ان بیماریوں کا تعلق عموماً معاشرے کے فساد سے ہے کہ ہم ان بیماریوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے وہ ہے کسی شخص کی دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری قومی زندگی میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں، ہماری زندگی جو استوار ہے، ہماری زندگی جس چیز پر مبنی ہے، اگر میں یہ نہ کہوں کہ غلط نہ ہوگا کہ ہماری قومی زندگی کے جو اصول ہیں اور جو معاشرتی زندگی ہماری گزر رہی ہے، یہ لوگوں کی دل آزاری پر مبنی ہے۔ لوگوں کی دل آزاری ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی کا استہزاء، کسی کا مذاق، یہ ہمارا شیوا بنتا جا رہا ہے، اور اس سے بہت نقصان دیکھنے پڑتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے بہت نیک اعمال ہوں گے، لیکن وہ بروز قیامت وہ اپنے اعمال گنوائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے کیوں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو نے جو کسی ایک شخص کو ایک تکلیف دہ بات کہی تھی، اس سے اس کے اندر فساد پیدا ہوا تھا اور اس کی دل آزاری ہوئی تھی، تم پہلے اس کی سزا بھگتو پھر واپس آنا۔ اس وقت اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کے حوصلوں کو کم کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو سے کتنے لوگ اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں اور ذہنی فساد اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کی ایک بول آپ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، لیکن اگلے کے ذہن کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ پھر فساد ہلکا ہلکا کر کے اس کو کہاں کہاں تک لے جاتا ہے۔ عموماً ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کو جا کر آپ بطور مشورہ کے تو نہیں، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، عموماً جو ہمارا دل آزاری کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ کسی کی چیز اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، تو اس میں کیڑے بھی نہیں نکال سکتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن ہم اس سے ضرور کم سے کم درجے میں ایک بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اس کے دل میں اس چیز کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہیں نوکری کرتا ہے اور اس کو کوئی اچھی نوکری مل گئی ہے اور اس کا روزگار اس سے چل رہا ہے، لیکن آپ جا کر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں تو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں، اگر تم لائق ہو، تم قابل ہو، کسی بڑی جگہ جاؤ، کسی اچھی پوسٹ پر جاؤ، بظاہر تو یہ آپ کی طرف سے اس کو اچھا مشورہ ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت میں، میری نیت میں فساد ہے، تو وہ فساد اس کے دل کے کونے میں جا کر بیٹھ جائے گا، اور پھر جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی باتیں
اگر اس کے سامنے سے کبھی گزریں گی تو وہ اس کے فساد میں مزید اضافہ کریں گی، حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ وہ کام چھوڑ دے گا اور کسی اور کام کی طرف ہو جائے گا اور اس کا یہ تمام معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی طرف پڑھ رہا ہے یا کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے تو ہم سب سے پہلے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یا ذہنی انتشار اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو ذہنی مریض کر رہے ہوتے ہیں، تحقیر کر کے، ذلیل کر کے، ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھ کر لوگوں کے ماحول کو، لوگوں کے مزاج کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم تو بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا بھی بھول جائے، لیکن اس سے اس کے ذہن میں ہونے والا فساد اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں اس چیز کا پایا جانا کثرت سے ہے کہ مذاق آج کل ایک شغل بن چکا ہے، ایک کھیل بن چکا ہے اور مزاج بن چکا ہے کہ جب تک کسی کا استہزاء نہ ہو ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں چین نہیں آتا، اور اس کو ہم خلاف شریعت بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کسی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کوئی بات کرنے سے اگلا شخص اس کو محسوس کرے گا، اس پر گراں گزرے گی، وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو آپ کے لیے یہ بات کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ایک مسلمان شخص کے دل کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر اگر وہ دین میں شامل ہے، دین کے شعبوں میں ہے یا انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے اعمال متاثر ہوں گے، اس کی عبادت متاثر ہوگی۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و معاملات کرتا ہے، لیکن وہ کچھ نرم دل کا ہے، کچھ حساس دل کا ہے، تو وہ پھر اپنی اس بات کو، آپ کی اس بات کو اپنی ذہن کے اندر لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عجیب تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کا سبب میں اور آپ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے منہ سے کوئی بھی بول نکلے تو ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ بول اگلے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا یا اگلے کے فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اگر بالفرض ہوگا ہمارا یہ بول فساد کا ذریعہ بنا، فساد کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 منٹ بھی اس کی توجہ ادھر ادھر بٹ گئی اور اس کو غصہ آنے لگ گیا تو یہ بھی فساد کا ذریعہ ہے۔ اس کی صحت کو آپ نے خراب کیا ہے، اس کی صحت کو تباہ کیا ہے۔ اس کے اندر اگر انتقامی جذبہ آیا، انسان ہے، اگر اس کے اندر انتقامی جذبہ آتا ہے تو وہ انتقامی جذبے کی وجہ سے اس کے دل کے حالات تبدیل ہوں گے، تغیر آئے گا، تبدیلی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کے اس ایک لمحے کی، 2 سیکنڈ کے بول کی وجہ سے، 2 سیکنڈ کی گفتگو کی وجہ سے اس کی جو سالوں کی اپنے اوپر محنت ہوگی، اعمال کی، عبادات کی یا اور مختلف چیزوں کی، وہ ایک لمحے میں آپ کے بارے میں انتقامی جذبہ رکھتے ہوئے ختم ہو جائے۔ کسی کے درمیان میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، میاں کے سامنے بیوی کی برائی، بیوی کے سامنے میاں کی برائی، یہ ایسی کوئی بات جسے ہم اپنے لیے عام سمجھتے ہیں۔ جیسے عموماً 2 دوست، 2 بھائی ایک گھر میں ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک شخص بیوی کے پاس آتا ہے اور میاں کی کسی عادت کا، اس کے شوہر کی کسی عادت کا بیوی سے ذکر کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی اگر شوہر نے سختی سے بیوی کو کہہ دیا کہ میرے لیے پانی لاؤ مثلاً، تو اب بیوی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ مجھ سے سختی سے پیش آتا ہے، لیکن اگر وہی شخص بیوی سے کہے گا کہ تیرے شوہر کا مزاج سخت ہے اور اس کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے تو بیوی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میرا شوہر سخت ہے، لیکن اب اس کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ میرا شوہر سخت ہے، اور پھر گزرتے گزرتے شوہر کی کسی بھی سختی کو وہ بڑا لینے لگے گی، اپنے اندر ایک پہاڑ سمجھنے لگے گی، پھر میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا ہوگا، پھر یہ فساد طلاق تک پہنچے گا اور آپس میں جدائی ہو جائے گی، اللہ نہ کرے۔ اب بیوی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میری جدائی کیوں ہوئی،
اور جس شخص نے یہ بات کی ہوگی اس کو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا کہ جدائی میں نے بات کی تھی میری وجہ سے جدائی ہوئی، لیکن اللہ کو پتہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جو سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تو مجھے اپنی نیکیاں نہ گنوا، تو جہنم میں جا، کیونکہ تیرے ایک بول کی وجہ سے ایک گھر میں ایک خاندان میں فساد پیدا ہوا تھا۔ تو فساد پھیلانے سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم معاشرے میں فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے، ورنہ اللہ کے ہاں یہ بات سب سے مشکل ہے جس کا جواب دینا۔ ہم کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کے جواب دے ہوں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی امت میں تفرق پیدا کیا، اختلاف پیدا کیا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ امت میں تفرقہ بازی ہے، اختلاف ہے، امت کو توڑنا ہے، خاندان کو توڑنا ہے، فرد کو، اجتماعیت کو توڑنا ہے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ایسا گناہ بن چکا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عبادات میں، معاملات میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جدید دور کی رنگینیوں نے انسان کو بہت متاثر کیا، اور آج کل اکثر ماں باپ اپنی اولاد کے گلے لاتے ہیں، اپنی اولاد کے حوالے سے شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اگر کسی گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے کوئی اور شخص بھی اس سے 1000 گفتگو کر لی جائے دلائل کی روشنی میں، وہ آپ کی بات کو، میری بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اگرچہ آپ جتنے اچھے سے اچھے دلائل اس کو پیش کریں۔ اگر اس کے اندر نافرمانی کا عنصر پیدا ہو چکا ہے ماں باپ کی، اگر اس کے اندر کسی بری خصلت پیدا ہو چکی ہے، آپ اس کو 1000 سمجھائیں، میں اس کو 1000 سمجھاؤں، لیکن اس کے اندر وہ نافرمانی اور اس کی بری خصلت اس کو اچھی دکھتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ میری خوبی ہے۔ یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ بری خصلت اور یہ قساوت قلبی، یہ دل کا سخت ہونا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ دل کا زنگ آلود ہو جانا ہوتا ہے، دماغ کا انتشار کا شکار ہونا ہوتا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا قول، وہ سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے بھی زیادہ حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والو، تم اپنی نظروں کو جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی خبر رکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ گناہ ہمارے سامنے لمحے لمحے آ رہا ہے، ہمارے جیب میں اس گناہ کا آلہ موجود ہے۔ پہلے دور میں جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت بدنظری کرنے کے مواقع کم ملتے تھے، یا تو بازار میں بھی عورتیں کم ہوتی تھیں، بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جب بدنظری ہوتی تھی۔ لیکن آج کل یہ گناہ ایسا عام ہو چکا ہے کہ میں سب کے سامنے موجود ہوں، بدنظری نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بہت صاف دکھا رہا ہوں، لیکن میری تنہائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر رہی ہے، اور میں وہ گناہ کر رہا ہوں، اور میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جب انسان بدنظری کرتا ہے، بدنظری سے اس کے دل کے اندر ایک زنگ لگ جاتا ہے، صوفیاء کی اصطلاح میں ایک نشان لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ بار بار اس گناہ کو دہراتا ہے تو بار بار وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل پھر زنگ سے بھر جاتا ہے، اور اس دل میں زنگ ہی زنگ ہوتا ہے، اور پھر اس دل سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، وہ دل پھر حق کو قبول نہیں کرتا، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے
یہ بیماری ہر ایک کو لگ سکتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، حالانکہ اس کا سبب بدنظری ہوتی ہے، اور یہ چھپا ہوا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جنت میں وہ لوگ آئیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے، جو پاک اور ستھرا دل لے کر آئیں گے۔ جو دل بدنظری کر کر کے زنگ آلود ہو چکا ہوگا، کیا وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ بدنظری کرنے سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، حکیم الامت رحمہ اللہ کا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اس وقت مسلمانوں میں سب سے ادنا مسلمان ہوں، اور مستقبل میں انسانوں میں سے سب سے ادنا انسان ہوں۔ مستقبل میں میرے ایمان کا نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوتا بھی ہوں یا نہیں۔ ایمان کی گارنٹی ہم لے کر نہیں آئے ہوئے۔ بڑے بڑے سعودی عرب کے ایک عالم تھے، انہوں نے عیسائیت کے خلاف ایک کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ جامع ترین کتاب ہے عیسائیت کے خلاف، اور مسلمان بطور مناظرہ میں اس کو رکھتے تھے عیسائیت کے خلاف، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ عالم عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے پھر عیسائی بن کر مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھی اور حالت کفر میں مرے۔ تو ایمان کی گارنٹی ہم لے کر نہیں آئے ہوئے۔ جب دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اگر سب کچھ نظر آ بھی جائے تو تب بھی ایمان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ وسلم کو فرماتے ہیں آپ کے اور کفار کے درمیان پردہ ہے۔ اب کفار تو آپ کے سامنے بھی آتے تھے، وہ آپ کو بھی دیکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کو بھی دیکھتے تھے۔ پردہ کس چیز کا ہے؟ پردہ دل کے اوپر ہے۔ جب نور ایمان سلب ہو جاتا ہے تو پھر دل کے آگے ایک پردہ لگ جاتا ہے، اور پھر حق بات اس پردے سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ اور جب نور ایمان سلب ہو جائے پھر ایمان کی روشنی پاس سے گزرتی بھی نہیں ہے۔ اور نور ایمان سلب ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بدنظری ہے۔ بدنظری ہمارے موبائل میں ہر وقت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا لا تتبعوا النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک نظر جب دیکھ لیں دوبارہ نہ دیکھیں، پہلی تو آپ کے لیے معاف ہے ولیست لک الآخرہ، دوسری مرتبہ پھر آپ شامل ہوں گے، یعنی گناہ لکھا جائے، یعنی جب غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی غیر اختیاری طور پر کسی پر نظر پڑے اور پھر وہ اپنی نظر کو جھکا لے تو اس سے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں فساد پیدا کرتا جا رہا ہے، اور اس سے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے ایک صحابیہ کا، ایک صحابیہ اور ایک صحابی رہتے تھے، میاں بیوی دونوں تھے۔ اب ایک عجیب واقعہ ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام میں غالباً پہلا خلا تھا۔ یہ خاتون غالباً حضرت فاطمہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ غالباً حضرت ثابت بن قیس تھے جن سے میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے سے فرمایا اکرہ الکفر علی الاسلام فی الاسلام، کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ خلا لینے کی وجہ کیا بتائی؟ کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اب اس کی مختلف توجیحات کی ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک توجیہ ایک محدث نے بڑی عجیب کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ غالباً انہوں نے ایک مجمع میں چند لوگ تھے، ان میں چند لوگوں کو دیکھا، چند صحابہ کو دیکھا، تو جو ان کے شوہر تھے وہ تھوڑے قد میں چھوٹے تھے اور تھوڑے شکل میں بھی تھوڑے سے میانے رنگ کے تھے۔ تو ایک خوبصورت قد والا صحابی دیکھ لیا، کوئی شخص دیکھ لیا، تو ان کو دیکھنے سے ان کے دل میں اپنے شوہر کی عظمت کم ہو گئی، اور اپنے شوہر کی جو میانہ قد ہے اور رنگ کی کمی ہے اس کے عیب دل میں پیدا ہونے لگ گیا۔ تو اس وجہ سے جب ان کے دل میں شوہر کی عظمت کم ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بدنظری کی وجہ سے
میرے دل میں شوہر کی عظمت کم ہو گئی ہے، تو جب شوہر مجھ سے محبت کرے، اکرہ الکفر، کفر ناشکری ہے، تو جب شوہر مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت نہ کروں تو یہ ناشکری ہے، تو میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی۔ یہ تو صحابیت ہی انہوں نے اپنے دل کا حال کھولا۔ تو بدنظری اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر بیوی کرتی ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں نے اپنے لیے بدنظری کو حلال کر رکھا ہے۔ مرد اگر کہیں نہ کہیں حیا کر بھی لے تو عورت اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ بدنظری کا حکم مجھے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص کر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، عورتوں کو خاص کر کے فرمایا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ بدنظری اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، معمولات متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک اختیاری طور پر کی جانے والی بدنظری انسان سے اس کی سالوں بھر کی عبادات اٹھا لیتی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، اپنے گھر کا دروازہ آدمی ہلکا سا کھٹکھٹا کے کھول دیتا ہے، اپنا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بڑھیا آئی ہوئی تھی۔ اب یہ بزرگ فرما رہے ہیں، بعض اوقات ہمارے اندر یہ ہوتا ہے نا، بھئی میرا دل صاف ہے، میری آنکھوں سے بدنظری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عموماً ہمارا ماحول یہ ہے، ہم بدنظری کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ اتنے بڑے بزرگ ایک واقعہ اپنا سناتے ہیں کہ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ساتھ میری بڑھیا پر نظر پڑی جو 80 سال کی عمر کی تھی، اور ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور ان کی سفید بالوں کی چٹکی لٹکی ہوئی تھی۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر لیا، یعنی ایک لمحے کے لیے نظر پڑی۔ فرماتے ہیں کہ اس لمحے کی نظر نے مجھ سے میرا آدھا علم بلا دیا، مجھ سے سب کچھ سلب ہو گیا۔ کافی دنوں کے استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا علم واپس لوٹایا۔ تو بدنظری ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ انسان کے اندر بہت فساد پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر سے اس فساد کو بھی دور کریں اور اس برائیوں کو بھی دور کریں۔ تو دو باتیں میں نے مختصراً عرض کی کہ ایک دل آزاری، ہمارے جو قومی زندگی ہے، ہمارا معاشرتی زندگی ہے، ہمارا جو زندگی کا اصول ہے وہ استوار ہے دوسروں کی دل آزاری کا۔ ہمیں دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں اگلے کے لیے اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور دوسرا بدنظری، یہ بدنظری کی وجہ سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے اور پھر نور ایمان سے سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدنظری کو دور کرنا، تمام گناہوں سے اللہ دور رکھے، اور اگر تمام گناہ نہ بھی ہوں تو انسان کو اپنے اندر نور ایمان اگر باقی رکھنا ہے تو نور ایمان باقی رکھنے کے لیے اس کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اور اللہ کا ذکر انسان تبھی جامع طور پر کر سکتا ہے جب ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جب تم لوگ جھک جاؤ، ایمان والے جھک جائیں اللہ کے ذکر کے آگے اور جو حق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھ کر، اس سے ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، ہمیں نور ایمان نصیب ہوگا۔ جب نور ایمان نصیب ہو گیا تو ایمان کی گارنٹی ہے، جب نور ایمان نہیں ہے تو پھر اس ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو نوری ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ اللہ والوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پڑتاؤ ہوتا ہے، اس پڑتاؤ کا کچھ ذرہ اگر ہم پر بھی پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور ایمان نصیب فرما دیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ایک تو اگر اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے، خصوصاً نوجوان معاشرہ، علماء ہیں، سب حضرات ہیں، اگر ہم اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہماری زندگی میں کبھی فساد برپا نہیں ہوگا، کبھی ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر انتشار نہیں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ اور یہ آخرت کی فکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کچھ نہیں پتا، میری اور آپ کی زندگی، میں اس لمحے میں
اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے میری روح قبض ہو جائے, آپ کی روح قبض ہو جائے. اگر ہم اس حالت میں مریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مریں, بد نظری کر کے مریں, کسی کی دل آزاری کر کے مریں, کسی کے گھر فساد پیدا کر کے مریں, کسی کے ساتھ برائی کر کے مریں, معاشرے میں فساد پیدا کر کے مریں, اتنی تمام چیزوں کو رکھ کر جو تمام برائیاں ہیں, اگر یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اگر کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کر لیجئے, کسی سے اختلاف ہے تو اختلافات کو دور کر لیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی سے بہت خوش ہوتے ہیں اور معافی سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تمام باتیں عرض کی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو وہاں پر بھی اکٹھا کرے, ایسا اجتماع وہاں پر بھی لگنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اور انشاءاللہ میں ایک بات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم, میرے مربی حضرت مولانا پیر احسان الحق الحسینی صاحب نقشبندی, جو پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں, عموماً آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا, ان کا یہاں آنے کا عزم مصمم تھا, پکا ارادہ تھا اور یہ ایک شیڈول میں شامل بھی تھا. لیکن اس عرصے میں کچھ پروگرامات کی وجہ سے, ویسے بھی ابو جی کی طبیعت تو عموماً ناساز رہتی ہے, لیکن پھر بھی ابو جی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ جانے کی, اور تقریباً ان دنوں میں اکثر جگہوں پر گئے ہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان کا جو اجتماع ہوتا ہے, جو پروگرامات ہوتے ہیں مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب کے یہاں بھی, تو عموماً بہت کم ایسے ہیں کہ ابو نے کوئی یہاں پر تشریف نہ لائے ہوں, عموماً تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر بڑی خوشی سے آتے ہیں اور اہتمام اس کا پہلے سے کر لیتے ہیں. لیکن قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. ایسے ہوا کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد سے